14 اگست 1947 کو یہ خطہ معرض وجود میں آیا۔ یہ پاکستان کا یہ ٹکڑا کچھ مقاصد، کچھ نیک خواہشات، کچھ عظیم وہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ پاکستان کا خطہ حاصل کیا۔ عزیزم، ہمارے کچھ مقاصد تھے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے، لیکن آج عرصہ گزر گیا، ہم نے آزادی کے لیے یہ پاکستان کا خطہ لیا تھا، لیکن آج آزادی کیا، ایک پل بھی مسلمان آزاد نظر نہیں آ رہا۔ کئی وجوہات کی بنا پر آج بھی وہ غلامی کی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے مسلم قوم کو دیکھا کہ کس انداز میں غلامی کی زندگی کا سفر طے کر رہی ہے، مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحم اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مشن لے کر چلے، نوجوانوں کی روحوں کو تڑپا کر، مسلم قوم کو جگا کر آپ نے پیغام دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم وہ قوم ہیں جو آزادی چاہتے ہیں۔ اپنے اشعار کے ذریعے آپ نے بہت سے پیغامات نوجوان نسل کو دیے۔ عظیم ساتھیوں، مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے قوم کو جگا دیا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحم اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک ویژن دیا، کہا لوگوں پاکستان اس وقت بن چکا جب ایک شخص نے بھی لا الہ الا اللہ جب یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان تو تب کا بن چکا ہے، اب ہمیں بس ایک حدود کو قائم کرنا ہے، ہم نے کچھ نشاندہی لگانی ہے، ایک خط کھینچنا ہے، بس اس بات کی دیر ہے۔ تو عزیزم، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ ویژن، جب یہ تصور دیا کہ لوگوں ہم نے پاکستان لے کے رہنا ہے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن جب آپ نے لوگوں کو اکٹھے کر کے پاکستان کا تصور دیا کہ آپ غلامی کی زندگی جی رہے ہو، اور میرے عظیم ساتھیوں، جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اعلان پاکستان کا کیا، اس سے قبل مسلمان ایسی غلامی کی زندگی کا سفر طے کر رہے تھے۔ کسی بھی مسلمان کو نہ تو بڑے عہدے پر بٹھایا جاتا، جتنے بڑے عہدے تھے وہ ہندو، انگریز، غیر مسلم اس پہ مسلط تھا، اور مسلم قوم سے جھاڑو دیا جاتا کہ آپ کا کام صرف جھاڑو دینا ہے، تو مسلم قوم وہ جھاڑو دیا کرتی تھی، کسی کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ تو عزیزم،
انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، اور انگریز تجارت کی بنا پہ بر صغیر میں آ کر ہمارے اس خطے میں آ کے یہاں آ کے مسلط ہو گیا۔ وہ غیر مسلم وہ کئی سالوں تک پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کیسے مسلمانوں کو غلام بنانا ہے۔ میرے عظیم ساتھیوں، یہ پاکستان کا خطہ، یہ امن کا گہوارہ، یہ جن مقاصد کی بنا پہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحم اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابرین نے یہ ہمیں جو خطہ لے کر دیا اس کے نیک مقاصد تھے، لیکن قائد اعظم نے جب اعلان کیا تو آپ کے سامنے بڑے بڑے جیت علماء کرام اور بڑے بڑے داڑھیوں والے، بڑے بڑے امامہ سر پہ سجانے والے لوگ بیٹھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے قائد اعظم، قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے جب قدم بڑھایا تو بڑے بڑی داڑھی رکھنے والے اور اپنے گٹوں کو ننگا کرنے والے، شلوار کو بہت زیادہ اٹھا کر پھرنے والے، ان لوگوں نے پھر پاکستان کی مخالفت کی۔ کہا قائد اعظم تو کہتا ہے کہ پاکستان بنائیں گے، ہم تجھے پاکستان کی پے بھی نہیں بنانے دیں گے۔ میرے عزیزم، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے اور شلوار کو بہت زیادہ اٹھا کے گھومنے پھرنے والوں نے جب پاکستان کی پے بننے سے بھی انکار کیا، کیا قائد اعظم پاکستان کی پے بھی نہیں بن سکتی، پھر قائد اعظم کو بڑا دکھ ہوا، کہنے لگے اب کیا ہوگا۔ لیکن اسی عالم کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت بھی ناساز ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ایسی ناساز ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا آپ کو یہ مرض ہے اور اس مرض میں آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزم، قائد اعظم محمد علی جناح کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی، طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے آرام کا کہہ دیا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ آرام کریں۔ آپ نے اس ڈاکٹر سے وعدہ لیا، اے ڈاکٹر تو میرے ساتھ وعدہ کر تو کسی اور کو نہیں بتائے گا یہ میری بیماری۔ میرے عزیزم، اگر انگریز کو پتہ چل جاتا قائد اعظم بیمار ہیں تو یہ پاکستان کا خطہ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس بیماری کے عالم میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی پشاور کا سفر کر رہے، کبھی کوئٹہ کا سفر کر رہے ہیں، کبھی کراچی کا سفر کر رہے ہیں، کبھی لاہور کا سفر کر رہے ہیں۔ دنیا کے خطے پہ جا کے تمام کالجز اور سکول میں جا کر ملت نوجوان لوگوں کو جگایا، انہیں بتایا اگر آج آپ نے پاکستان نہ لیا تو قیامت تک تم ایسے غلام بن کے رہو گے، اور یاد رکھو نہ مساجد بن سکیں گی، نہ مدارس بن سکیں گے، نہ کالج آگے بڑھ سکیں گے، بلکہ شراب خانے، زنا خانے، اس طرح کی بے حیائی برائی کے اڈے عام ہو جائیں گے۔ اے میری نوجوان نسل، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پاکستان ماضی وجود میں آ جائے، یہ خطہ امن کا گہوارہ ہمیں مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ غلامی سے نجات مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پاکستان کا خطہ ہمیں مل جائے، تو پھر آپ کو قربانی دینا ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب طلباء کو خطاب کیا، کہا تمہیں بس کام کرنا ہوگا، بس آپ نے قدم بڑھانا ہے، تو یہ ایک لمحے سے پہلے ہم یہ پاکستان کا خطہ لے سکتے ہیں، اس غلامی سے نجات پا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے جب یہ بیان جاری کیا تو پھر نوجوان نسل آگے بڑھی، اپنے سینوں کو تان لیا نوجوان نسل نے۔ میرے عزیزم، 20 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ یہ پاکستان ایک پلیٹ میں نہیں ملا، 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے۔ یہ ایک تعداد ہے، یہ معنی رکھتے ہیں 20 لاکھ لوگ۔ مجھے بتائیے، آپ کے گھر میں بہنیں ہیں،
آپ کے گھر میں آپ کی ماں بھی ہے، ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو ذبح کیا گیا۔ مجھے بتائیے، ماں چیختی تھی میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، میرے بیٹے کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جاتا اے ماں، اگر تو چاہتی ہے تیرا بیٹا زندہ بچ جائے تو پاکستان کی مخالفت کر دے، چھوڑ دے، پاکستان زندہ باد کے نعرے کو چھوڑ دے۔ ماں نے کہا اے غیر مسلم، تو ایک بیٹے کی بات کرتا ہے، میرے 1000 بیٹے ہو تو میں پاکستان کا خطہ لینے کے لیے ہزاروں بیٹوں کو قربان کر دوں گی۔ میرے عزیزم، آپ کی بہنیں آپ کے گھر ہیں، ذرا تصور کریں، جب جوان بھائی کے سامنے اس کی جوان بیٹی کو برہن نہ کیا جائے، اس کے کپڑوں کو اتار کے روڈ کے اوپر ذبح کیا جائے، بتاؤ اس بھائی کے عالم پر کیا ہوگا، اس بھائی پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس ماں کے سامنے جب اس کی جوان بیٹی کو اس انداز میں تذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، بتائیے تو صحیح اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ آپ کے اندر اگر ایمان کا تقاضا ہے، اگر آپ کے اندر رتی ایمان ہے، ابھی یہاں سے آپ کی بہن گزرتی ہے، اگر اسی کی طرف کوئی آنکھ میلی اٹھا کے دیکھے، آپ اپنی طاقت کے مطابق اپنی بہن کی حفاظت کرتے ہیں، اس شخص کی آنکھوں کو کھینچ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تیری عزت پہ حملہ ہو، تو عزت بچانے کے لیے اگلے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ 14 اگست 1947 کو جو بہن شہید ہوئی تھی وہ تیری بہن تھی، وہ ماں جو شہید ہوئی تھی وہ تیری ماں تھی، وہ جو باپ شہید ہوا تھا وہ تیرا باپ تھا، وہ جو تیرے بزرگ تھے جو 14 اگست 1947 کو شہید ہوئے تھے۔ اے عظیم بیٹے، اے ملت کے نوجوان، بتا وہ 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس لیے دیا تھا کہ تم سکون کی زندگی جی سکو، تم غلامی سے نجات پالو۔ لیکن اے نوجوان، آج تجھے کیا ہو گیا؟ وہ 20 لاکھ آج قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، آج ان کی روح تڑپ رہی ہے۔ ہم نے پاکستان اس لیے لے کر دیا تھا کہ تم شراب خانوں کو عام کر دو، تم بے حیائی کو عام کر دو۔ ہم نے تو تمہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ پاکستان اس لیے لے کر دیا تھا کہ تم آزادی کے ساتھ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر سکو۔ میرے عظیم ساتھیوں، آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم چیز خریدنی ہو تو فرانسس کی چیز خریدتے ہیں، کبھی ہم نے کبھی پاکستان کی چیز بھی خریدی ہے۔ آج ہم انڈیا کی چیز خریدتے ہیں، اگر ہم نے کوئی سامان خریدنا ہو تو چائنا کا خریدتے ہیں۔ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، جب تم فرانسیسی چیزوں کو خریدو گے، جب تم برطانوی چیزوں کو خریدو گے، وہ پیسہ کدھر جائے گا؟ وہ برطانیہ میں جائے گا، وہ فرانسس میں جائے گا، وہ انڈیا میں جائے گا۔ چیز تو آپ نے خرید لی تو پیسہ ادھر چلا گیا۔ آپ کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ آج ایک دوسرے پر انگل اٹھاتے ہو۔ آپ نے اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں ذرا غور کریے وہ کس علاقے کی ہیں، کس ملک کی ہیں۔ اگر انگریز کی چیزیں آپ کے گھر میں ہیں تو سارے کا سارا فائدہ تو انگریز کو چلا گیا، امریکہ کو چلا گیا، برطانیہ کو چلا گیا، فرانسس کو چلا گیا۔ آج ہماری مارکیٹ میں بہت زیادہ بسکٹ ہے، یہ کوک کا کولا کی بوتل ہے، دیگر بہت چیزیں ہیں، یہ ساری فرانسس کی چیزیں ہیں۔ میرے عزیزم، جب آپ نے مال ان سے خریدنا ہے تو پیسہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں جانا ہے، تو ترقی تو وہ ملک کرے گا۔ اگر ہم پاکستان کی چیزوں کو خریدیں گے تو پاکستان کا پیسہ پاکستان میں رہے گا، پھر ترقی مل جائے گی۔ لیکن عزیزم، یہ آزادی قائد اعظم نے اس لیے ہمیں لے کر دی، لیکن آج 14 اگست کو کیا ہوتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل نکلتی ہے، بینڈ باجے، گانے، ڈانس، اس طرح کے شور و گل کے چند لمحوں کے لیے نعرے لگا کر اندر بیٹھ جاتی ہے۔
آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھ کے اپنے ان 20 لاکھ شہداء کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، تاکہ جنہوں نے ہمیں یہ ملک لے کر دیا ہے، اگر وہ جانیں نہ دیتے، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ پاکستان نہیں مل سکتا تھا۔ میرے عزیزم، اس وقت کا المیہ دیکھیے، میری نوجوان نسل نے اپنے سینے کے اوپر بم کو باندھ لیا اور انگریز کے اندر جا کر اس نے بم کو براسٹ کر دیا۔ یار یہ جگرا کس کا ہے؟ جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ کس کو جان نہیں پیاری؟ ہر شخص کو جان پیاری ہے۔ کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کون شہید کروا سکتا ہے؟ میرے عزیزم، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یہ پاکستان کا خطہ پھر لے کر دیا ہے۔ اپنی تڑپتی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروا کے یہ پاکستان کا خطہ لے کر دیا ہے۔ اگر آج ہم 14 اگست 2021 کو ہم سڑک پہ جا کے موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے ون ویلنگ کر کے باچے گانے ڈانس ڈیک کو اونچا چلا کے اگر ہم یہ آزادی اس چیز کا نام ہے تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں۔ بڑے ڈیک چلا کر گانے باجے ڈانس کر کے اس نام کا آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو یہ ہے کہ تو اسلامی لباس پہن، تو اسلامی لباس پہن اور لباس پہن کے باوضو ہو کر نوافل ادا کر، ذکر کر، اللہ کی بارگاہ میں شکر کر جس مالک نے تجھے یہ خطہ دیا ہے۔ اگر تو اس تاریخ کو اٹھائے، 1947 سے قبل کی تاریخ کو اٹھائے، تو اس وقت مسلم قوم کا یہ المیہ تھا کہ انہیں نہ تو گورنمنٹی ملازم دی جاتی تھی، نہ کوئی پرائیویٹ ملازمت دی جاتی تھی، انہیں ہمیشہ کے لیے نچلے طبقے میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں کہا جاتا تیرا کام جھاڑو پھیرنا ہے، تو صرف جھاڑو لگا۔ اور میرے عزیزم، پھر تیری بہنوں کو گھر سے اٹھا کے ان کی عزت پہ حملہ کیا جاتا تھا، تیری ماں کو گھر سے اٹھا کے ان کی توہین کی جاتی تھی، لیکن طاقت نہیں تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اور جب تو پاکستان کا نعرہ لگاتا تو تیری گردن کو کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن آج تو پاکستان کے نعرے بھی لگاتا ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا، کیونکہ یہ آزاد ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو میرے عزیزم، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے رکھوالے ہم ہیں، اس کے محافظ ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہے، اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نوجوان نسل کو پڑھا کے، اپنی نوجوان نسل کو آگے بڑھا کے ہم نے اس پاکستان کا محاسبہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ پاکستان نوجوان نسل نے لیا ہے، اپنے سینوں پہ بم کو باندھ کے غیر مسلم کو واصل جہنم کر کے یہ پاکستان کا خطہ لیا تھا۔ تو آج نوجوان نسل آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان، انسان اپنے کردار سے جانا چاہتا ہے، انسان اپنے کردار اور اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تو داڑھی منڈوائے گا، پینٹ شرٹ پہنے گا، تو کلین شیو کرائے گا، تیرے اندر مسلمان کی خاصیت کون سی ہے؟ تیرے اندر پاکستان کی خاصیت کون سی ہے؟ لباس تو ان کا لے، کھانا کھڑے ہو کے تو ان کی طرح کھائے، پانی کھڑے ہو کے ان کی طرح پیے، چیزیں گھر میں تو ان کی رکھے، ڈانس تو ان جیسا کرے، ڈرامے تو ان کے دیکھے،
فلمیں تو ان کی دیکھیں، بتا تجھے میں مسلمانیت کس بات کی ہے، تجھے میں مسلمانیت کس بات کی ہے؟ کھاتا ان کا ہے، پیتا ان کا ہے، پہنتا ان کا ہے، جن سے ہم نے نجات لی ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں ان کا کھاتا، ان کا پیتا، ان کا پہنتا ہے، تو مسلمان کہیں کا ہے۔ تو میرے عزیزم، ہمیں مسلمان بن کے رہنا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے یہ بات باور کروانی ہے کہ ہم پاکستان ہیں۔ تو بس اسی بات پر میں اجازت چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔